السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک سیریز شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر ایمان پورا ہو اور اس پہ توکل کیا جائے اور صبر کیا جائے اور خود غلط کاموں سے بچا جائے تو اللہ کی مدد کیسے پہنچتی ہے۔ یہ اسی سیریز کا اگلا لیکچر ہے۔ میرے ہسپتال میں جو کہ سکینہ طفیل میموریل ہاسپٹل ڈائیونڈ روڈ پہ ہے، اس میں ایک میرا ملازم تھا نور محمد۔ یہ نور محمد میرا خاص ملازم تھا، اس لیے کہ بہت سے کام کرتا تھا، لیکن بیسیکلی وہ گارڈ تھا، سیکورٹی گارڈ تھا۔ اور ایک میرا رات کا ملازم تھا جو کہ رات کو ڈسپینسری میں ہوتا تھا، ایمرجنسی کور کرتا تھا، اس کا نام محمد حنیف تھا۔ یہ دونوں ملازم جو تھے یہ ایک ہی قوم سے تھے جس کا نام تھا میو۔ آپ نے نام سنا ہوگا میو، کئی تو کافی بڑے یہ لوگ بنے ہیں، پڑھتے، اب تو یہ بہت پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، پڑھنا لکھنا شروع ہو گئے ہیں، بڑی اچھی ڈگریاں لیتے ہیں، وکیل بنتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ لوگ زمینداری کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، زیادہ یہ ویل آف نہیں تھے۔ تو یہ دو ملازموں کے درمیان ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں، چونکہ نور محمد جو تھا وہ نائٹ پہ سیکورٹی کا کام کرتا تھا تو پھرتا رہتا تھا، اس کی بیوی جو تھی، بیوی بچے پیچھے کوارٹر میں رہتے تھے۔ یہ حنیف نام کا جو یہ ذرا ینگ تھا، یہ جو تھا رات کا ڈسپینسر تھا، یہ ڈسپینسری میں ہوتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ حنیف نے نور محمد کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، حالانکہ اس کے 2 بچے تھے، 3 بچے تھے، شاید 2 بیٹے 1 بیٹی۔ اس سے ناجائز، اچھا، جب وہ نور محمد ہسپتال کے بہت بڑا پریمیسز تھا ہسپتال کا، تو جب وہ چکر لگاتا تھا تو وہ مطلب اپنے کوارٹر میں کس طرح آتا جاتا تھا یہ حنیف کو پتہ چل گیا۔ اب حنیف نے جب وہ چکر لگانے جاتا تھا اپنے کوارٹر سے باہر، تو حنیف صاحب اندر جا گئے تو اس کی بیوی سے غلط کام کرتے تھے، زیادتی، جو لفظ بولے۔ اچھا، یہ چکر چل رہا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، میں ہاسپٹل میں تھا تو فجر کی نماز میں اپنی مسجد میں خود کراتا تھا۔ یہ بات ہے کوئی 89 کی، میں خود کراتا تھا مسجد میں فجر کی نماز۔ تو میں اور اپنی بیگم کے ساتھ ہم اپنے ریسٹ ہاؤس جو بھی کہیں، اناکسی میں ہم سو رہے تھے تو حنیف کی آواز آئی، سر جی۔ اچھا، میں نے سمجھا کہ یہ مجھے فجر کے لیے اٹھانے آیا ہے، تو لیکن اس نے کہا کہ سر جی نور محمد مر گیا۔ اچھا، یہ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، یہ بڑی خطرناک خوفناک خبر تھی، ایک بندہ مر گیا ہے، پھر وہ میرا سب سے قیمتی ملازم تھا ملازموں میں۔ میں حیران ہو کے میں نے اس کو کہا، اچھا، میں نے جلدی سے نا کپڑے بدلے اور میں نے باہر نکلا، میں کہا تیرا دماغ درست تھا، کس طرح مار گیا؟ اچھا، نور محمد جو تھا وہ بہت صحت مند تھا، طاقتور تھا، وہ کسی چلانے کا بڑا کام کرتا تھا اور 10 روٹیاں کھا جاتا تھا، جاندار۔ میں کیا، اس کو بیماری بھی نہیں تھی، مجھے پتا تھا، اسپتال کا ملازم تھا، بیماری بھی نہیں تھی۔ میں کہا کی کہہ رہے ہیں؟ کہندا سر جی میں اٹھایا انہوں تے او دیکھا تے مریا گیا۔ اچھا، مجھے کلک ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ میں جلدی سے ایک ورانڈے میں اس کی چارپائی کے اوپر وہ اس کی لاش پڑی تھی، حالانکہ وہ تو چلتا پھرتا رہتا تھا رات کو۔ میں نے اس کا بغور جائزہ لیا لاش کا، یہ تو پتہ چل گیا کہ مر چکا ہے، لیکن جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس کی ہڈی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہے۔
اچھا، اب مجھے ڈاؤٹ تو ہو گیا کہ یہ قتل کیا گیا ہے، لیکن کس نے کیا ہے کوئی اندر تو آ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے السیشن ڈاگز بھی ہوتے تھے اور پھاٹک بند ہوتے تھے چاروں طرف. تو یہ حنیف ہے یا یہ ہے؟ مجھے شبہ ہو گیا. اچھا، وہ بڑا ہی آرام سے سکون سے مچلا بن کے نا وہ حنیف تو میرے ساتھ کھڑا تھا. اچھا، میں نے فوراً اس کو کہا، میں نے کہا تم اس طرح کرو، تم اس کے پاس رہو ڈیڈ باڈی کے. اور میں فوراً پہلے تھانے گیا. وہ قدرتی طور پہ تھانے میں مجھے ایس ایچ او صاحب مل گئے، انسپیکٹر مل گئے. میں نے ان کو بتایا کہ میری ہاسپٹل میں قتل ہو گیا. ان کو ہاسپٹل کا پتہ تھا، تو وہ کہیں رات کو گشت کر کے آئے تھے. تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر میں خود پہنچتا ہوں. تو دوسرا میں نے یہ کام کیا کہ میرا دوسرا ملازم، ایک اور ملازم جو ڈسپینسر تھا مارننگ کا اور آپریشن تھیٹر کا ٹیکنیشین تھا، اس کے میں گھر کی طرف گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گیا ہوا. میں نے اس کو وہاں پکڑا اور میں نے کہا کہ حنیف نے نور محمد کو قتل کر دیا ہے، لیکن میں نے ابھی اس کو بتایا نہیں کہ مجھے شبہ ہو گیا، تو تم جلدی سے ہاسپٹل پہنچو. اس نے وہ وضو چھوڑا اور کہتا ٹھیک ہے سر. خیر میں نے یہ 2 کام کیے. اس کے بعد اچھا مجھے سمجھ میں بیچ میں سوچو میں ڈوبا ہوا ہوں کہ اس نے نور محمد کو قتل کیوں کیا. لڑائی اگر ہوئی ہے تو کس بات پہ ہوئی ہے؟ یہ تو دونوں ایک ہی قوم سے ہیں. تو لڑائی ہوتی بھی ہو تو بندہ مار پیٹ کے سونمک کی ہو جاتی، لیکن قتل کا مسئلہ ہے. خیر میں دونوں کو اطلاع دے کہ میں ہاسپٹل میں بھی واپس آ گیا. تو وہ لڑکا ندیم جو دوسرا تھا آپریشن تھیٹر والا ٹیکنیشین، میں اس کو جس کو بھیجا تھا وہ کھڑا ہوا تھا کہ حنیف فرار نہ ہو. خیر جی تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او صاحب اپنی 2-4 پولیس والوں کو لے کے آ گئے. اچھا، اس بندے نے سب سے پہلے جو سوال کیا وہ اس نے حنیف کو دیکھا تو کہتا ہے 2-3 سوال کیے. مطلب ایک تو اس نے پوچھا کہ ہسپتال کے اندر کون کون ملازم ہوتا ہے، بتا دیا کہ جی یہ دونوں، اس کا مطلب دونوں. پھر اس نے جائزہ لیا کہ یہ تو پھاٹک بند ہے، اندر تو کوئی آ نہیں سکتا. اس نے پوچھا کہ جو مرنے والا ہے مقتول، اس کی بیوی یہیں رہتی ہے ہسپتال کے اندر؟ میں نے بتایا ہاں، وہ پیچھے کوارٹر میں رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی بیوی کو بلائیں. اچھا، وہ میں نور محمد سے بھی پیار کرتا تھا، میرا وفادار تھا، اور اس کی بیوی سے بھی کرتا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی بیوی ہے وہ بھی خدمت کرتی تھی. تو میں نے کہا یہ زیادتی نہ پولیس کرے. میں نے کہا دیکھو تھانے دار کو کہا، میں میاں صاحب کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس بیوی کو کہا بلانا. بہت بڑے میاں صاحب بڑے مسکرا کے انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی حالی دیکھو تو صحیح، میں تھوڑے سامنے جو کچھ کرا. اس کی بیوی کو بلا لیا، وہ آ گئی. اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی کی ہوا، کیوں مروائے خسم نو؟ اچھا مجھے پھر غصہ چڑھ گیا. میں کہا میاں صاحب وہ پھر پیار سے مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب صبر تو کریں، آپ دیکھتے جائیں، کیوں مروایا؟ میں جی نہیں جی میں جی نہیں جی میں اس طرح کی نا وہ اس نے عورتیں. تو انہوں نے حنیف سے پوچھا کہ بھائی کس طرح مارا تھا تم نے؟ اچھا ڈائریکٹ ہی وہ، اچھا میں دیکھ رہا تھا. خیر وہ جناب ڈیڈ باڈی جو تھی وہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوا دی. حنیف کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اس عورت کو کہا اس کی بیوی کو تم نے بھی کہیں سے نہیں جانا. اچھا ہاں، میں نے کیا کیا کہ نور محمد کے جو رشتہ دار تھے برادری کے لوگ ارد گرد کے دیہاتوں میں نے سب کو میسج بھجوا دیے یہ نور محمد قتل ہو گیا. یہ نہیں بتایا کس نے کیا. اچھا وہ لوگ دیہاتوں میں جس طرح ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو گئے جناب، آنا شروع ہو گئے. خیر وہ پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے ڈیڈ باڈی بھیج دی دفنانے کے لیے. اچھا یہ تو تھا مسئلہ. اب ثابت ہو گیا اور پولیس نے بکوا لیا. وہ اس نے صاف کہہ دیا حنیف نے کہ جی میں نے مارا ہے، میرے اس کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے، ہم سیکس کر رہے تھے، یہ اوپر سے نور محمد آ گیا، وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی، میں نے اس کو ٹیکا ٹھوک دیا کوئی وہ بیوشی کا، چونکہ ڈسپینسر تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے گھسیٹ کے یہاں لے آئے اس کے کوارٹر سے، اور یہاں پھر میں نے اس کے بیوی نے اس کے پاؤں کو پکڑا اور میں نے اس کی گردن توڑ دی. اللہ خیر سے.
اچھا، اب یہ تو ایک پورشن ہو گیا سٹوری کا. اب میں کس طرح پھنسا، مجھے کس طرح پریشانی شروع ہوئی، میرے لیے پرابلم کیسے ہوئی. اب وہ میں نے بتایا کہ دونوں میو تھے، مقتول بھی قاتل بھی. اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک ساڈا بندہ مر گیا، دوسرا پھائے لگ جائے. تو انہوں نے ان کے بڑوں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو پھنسا دو، یعنی مجھے. کیسے؟ اس طرح پھنسا دو کہ ان سے کہو، اپنا پولیس سے کہو، وہ عورت کہے کہ جی میرے ڈاکٹر صاحب نے نجائز تعلقات تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے حنیف کو کہا کہ نور محمد کو رستے سے ہٹا دو، اس کو قتل کر دو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹرائنگل؟ یعنی قتل کیا اس نے، ڈسپینسر نے اس کی دوسرے مقتول کو، دونوں میو، اور ان کی بیوی، اس کی مقتول کی بیوی. سمپل سا کیس. لیکن انہوں نے اس دوسرے کو، قاتل کو بچانے کے لیے پروگرام بنا کے نا تو یہ سٹوری بنائی کہ جی ڈاکٹر صاحب کے نجائز تعلقات سن، اور انہوں نے اپنا حنیف نو کیا کہ نور محمد نو میرے مطلب ہٹا دے رستے سے. اچھا، یہ سٹوری انہوں نے پولیس کو بتا دی. اچھا، اب پولیس کا کام ہوتا ہے کہ جتوں پیسے ملیں. اچھا، ان کو میو لوگوں کا یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر جیسا تگڑا بندہ پھنس جائے گا، بیچ میں آ جائے گا تو بچت ہو جائے گی، چھوٹ جائے گا، کیس رفع دفع ہو جائے گا آہستہ آہستہ آہستہ. اچھا، اب پولیس نے مجھ سے بھی تفتیش فضول قسم کی، وہ جو ہوتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر، کیا ہوتے ہیں تفتیشی، اس نے میرے پاس آ جانا. ہاں جی بھائی ڈاکٹر صاحب کی ہے کس طرح ہمارا. اب میں سمجھ گیا کہ اس کی نیت کیا ہے. اب میں نے رشوت دینی نہیں تھی دوستو، جو میرا طریقہ تھا. اللہ نے منع کیا تھا، اللہ کے رسول نے، میں نے کہا نہیں دی. اچھا، وہ مجھ کے میرے اوپر گرا ہو گیا. اچھا، انہوں نے میرے اوپر پولیس والوں نے یہ حکم لاگو کر دیا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، ہسپتال چھوڑ کے نہیں جانا، یہی رہنا. اچھا، میں نے فون کیا، وہ میرے ایک سانڈو ہیں، وہ فوج میں ہیں، کرنل تھے تو اس وقت، اور میرے دوست ایک مجسٹریٹ تھے، وہ اس کو میں نے کال کی. پھر اور میں نے دوستوں کو کہا کہ اس طرح میں. اچھا، اب ان کا ایک سابقہ ایم این اے تھا، وہ مولوی تھا لیکن بڑا فتنہ تھا، حلالے کے چکر میں عورتوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا. خیر، تو اس نے شروع کر دیا جناب، بہت بڑے لیول پہ کمپین شروع کر دی ان لوگوں نے کہ جی ڈاکٹر نے مروایا، ڈاکٹر نے. وہ خیر پولیس نے ایک میرے کہنے پہ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بٹھا دی. اس کے ایس پی تھے کیپٹن زبیر، بہت اچھا آدمی تھا، سمارٹ سا آدمی تھا. اس نے اس کے تفتیش اس کو چلی گئی کہ جی یہ پتہ کریں کیا چل. وہ اس نے تفتیش کی تو بڑی آسانی سے اس نے بتا دیا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو اس عورت نے اس کے ڈسپینسر سے تعلقات ہے، ڈاکٹر صاحب کو لینا دینا ہی نہیں ہے. تو خیر وہ رپورٹ انہوں نے جاری کر دی. اب اس پہ مقدمہ شروع ہو گیا. لیکن یہ جو میو لوگ تھے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دی. نہیں جی ڈاکٹر شامل آ، انہیں جی رشوت دیتی ہے، انہیں جی سفارش کی ہے ایس پی نو، یہ وہ. انہوں نے خاصا ایم این اے جو تھا نا صاحب کا، اس نے بڑا طوفان برپا کر دیا کہ نہیں جی یہ ڈاکٹر نو پھڑو، ڈاکٹر نو پھڑو، ڈاکٹر نو پھڑو. تو حالانکہ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی اوپر لیول پہ، وہ مجھے بالکل انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا. تو اس میں ایک اور تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مولوی تھا، مولوی نور محمد، وہ بھی میو تھا. اچھا، وہ بھی شامل ہو گیا. ان کے دین کا حال دیکھیں ذرا، وہ بھی شامل ہو گیا کہ جی ہاں ڈاکٹر نو پڑھواؤ. تو اس کا حال تو پھر میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا پہلے بھی کہ حاجی عبد الوہاب صاحب جو امیر جماعت اسلامی امیر تھے تبلیغی جماعت کے، وہ میرے سے بہت پیار کرتے تھے، میرے سے بڑا ان کا تعلق تھا. تو میں نے ان کو شکایت کی تو انہوں نے اس کو ٹھپا کہ خبردار تم نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی بات کی. تو دوستو اللہ نے پھر مدد کی، اللہ کی مدد آ گئی. تو جس کے بعد میں بے گناہ ثابت ہو گیا، اور اس جو حنیف تھا جو قاتل، اصل قاتل تھا، اس نے صاف عدالت میں کہہ دیا کہ جی میں نے قتل کیا، ڈاکٹر صاحب کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. حالانکہ اس کی مقتول کی بیوی نے بیان دیا کہ ڈاکٹر صاحب سے میرے نجائز تعلقات تھے، لیکن اللہ نے مدد دیکھیں کیسے کی. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.